السلام علیکم. بھائی عجیب الفاظ کیا، اگر آپ اردو پڑھو گے تو آپ کو یہ الفاظ عجیب نہیں لگیں گے. اختلط یختلط ہیں، خلات، خلط ملت کرنا ہم اردو میں کہتے ہیں نا، یعنی چیزوں کو مکس اپ کر دینا. اور اسی سے بلینڈر کے لیے عربی میں لفظ نکلا ہے خلاتن، بلینڈر، جس میں ہم پیاز وغیرہ بلینڈ کرتے ہیں. المختلط وہ جس میں مکس اپ ہو گئی ہوں چیزیں. المختلط ہوا الذی یتأثر ضبطه بامر یطرأ علیہ. نہیں سندیں وہ تو آگے ہوگا نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے جس کے اندر جس کا ضبط یعنی کہ حدیث حفظ یاد رکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کیا کہتے ہیں متاثر ہو جائے اور وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو جائے. یطرأ علیہ، اس کے لیے ہم اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں اختلاط ہو گیا راوی کو آخری عمر میں، یعنی کنفیوژن کو شکار ہو گیا، مکس اپ ہو گیا. وہ الذی یتأثر ضبطہ، جس کا ضابطہ حافظہ متاثر ہو جائے، بامرین کسی چیز سے، یطرأ علیہ یعنی جو اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، یعنی بیماری وغیرہ یا اس طرح کچھ بھی. کانا یفقد بعض، اور کبھی کبھار ایسے کہ اس کی کتابیں مفقود ہو جائیں. مفقود کہتے ہیں ختم ہو جانا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کتبی باحتراق وکان فی الاصل یعتمد علیہا، یعنی کہ کوئی ایسا راوی ہو جو اصلاً اپنی کتب کے اوپر اعتماد کرتا ہو، یعنی کہ جب بھی حدیث پڑھتا ہو کتاب سے ایک بار ویریفائی کرتا ہو. اب اس کی کتابیں جل گئیں یا دیمک کھا گئی. پہلے زمانے جو لکڑی سے بنتی تھی نا، آج بھی لکڑی کے پیپرس سے، وڈ پلپ سے بنتی ہے، تو کاغذ پہلے زمانے تو اور زیادہ، تو اس پہ اکثر دیمک لگ جاتی تھی اور کتابیں ضائع ہو جاتی تھیں. یہ بھی ایک مسئلہ تھا. وکان فی الاصل، اور وہ اصل میں ان کتابوں کے اوپر اعتماد کرتا تھا. لا یروی الا منہا، اور وہ ان سے روایت اس کے علاوہ اور کسی چیز سے روایت نہیں کرتا تھا. اب اس کی کتابیں جل گئی، اور اس میں ابن لہیہ ہے، اس کی کتابیں جل گئی تھی. ایک ایگزامپل. ہاں مجھے بھی ترس آتے بیچارہ. او یصیبہ مرض، یا اس کو مرض پکڑ لے، مرض. اب اس میں آپ کو تبلیغی جماعت کا انہوں نے کیا کہا ہے کہ مجھے دماغی مرض ہو گیا، فضائل اعمال، تو انہوں نے مجھے منع کر دیا اور وہ اسی میں لکھ رہے ہیں. اب یہ دیکھو، یہ ہم بیسک شرطوں میں سے پڑھ رہے ہیں علم حدیث میں سے کہ دماغ حافظہ صحیح ہونا چاہیے، اور انہوں نے حدیث کے اوپر کتاب لکھ دی. کیا بولے. او یکبر او یکبرہ، سمجھے، او یکبرو، یا پھر وہ بڑا ہو جائے، یعنی اس کی عمر زیادہ ہو جائے. کبورہ یکبرو، یہ جو ہے نا باب کرومہ سے غالباً، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا. کبرہ سے نکلا ہے لیکن دوسرے باب سے، کبرہ یکبرو جو ہے اس سے باب فتح سے. او یشیخو، یا وہ شیخ ہو جائے یعنی بڑا ہو جائے. شیخ بھی بڑے بوڑھے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، گو کہ آج کل یہ مستعمل ہے فور علامہ. من اشہر المختلطین، مشہور مختلطین کون تھے؟ عطا ابن سعید، صحیح ہے کیا تھے جو مشہور، ہاں مکس اپ، کیا مکس اپ، متن یا پھر حدیث متن اسناد سب کچھ ٹھیک ہے. اور سعید بن ابی عروبہ، یہ بڑا راوی ہے، اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے. بڈھوں کے بھی کر سکتے تھے، عموماً بڈھے ہو کر، مجھے تو یاد نہیں رہی. ہاں جو کتابوں پر زیادہ ریلائی کرتے ہو، جیسے میں بھی ہوں، میں بھی کتابوں پہ ریلائی کرتا ہوں. تم دیکھتے ہو زیادہ تر کتابیں کھول کے دکھاتا ہوں، اگر کتابیں نہ ہوں تو مکس اپ ہو جاتا ہوں. حافظہ نہیں ہے میرا اتنا اچھا. اور اسی طرح کتابیں جل گئیں، یا اس کی کتابیں ضائع ہو گئیں، یا وہ کسی شہر وزٹ کرنے کے لیے چلا گیا. اب اس نے وہاں حدیث بیان کری، کتابیں تو اس کے ساتھ تھی نہیں کیونکہ اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی، گھوڑوں گدھوں پہ لاد کے لیے جانا پڑتی تھی. ہماری طرح چھوٹی تو ہوتی نہیں تھی، بلکہ چھوٹی کتابیں بھی بہت ہو جاتی ہیں. تو سوچو اگر ایک کے پاس تہذیب و تہذیب پڑھی ہے تو وہ تو پورا کمرہ بھر جائے گا. تہذیب و تہذیب ہینڈ ریٹن ہوتی تھی نا، پرنٹڈ اور ہینڈ ریٹن میں فرق ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح اب وہ کیا کہتے ہیں، کتابیں جل گئی، یا اسے مرض ہو گیا، دماغی مرض ہو گیا کوئی ایسا، یا وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کی وجہ سے ڈائمینشیا کا اسے پرابلم ہو گیا. یہ ایک بیماری ہوتی ہے، بڑھاپے میں ہو جاتی ہے، بندہ بھول جاتا ہے چیزیں. الراوی المختلط فیہ تفصیل فی قبول حدیثی، جو مختلط راوی ہو نا اس کی حدیث قبول کرنے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، یعنی کہ ہمیں اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے. اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ بس مختلط ہوا چھوڑ دو. فَإِذَا عُرِفَ، اگر یہ پتہ چل جائے، من روا عنہ قبل اختلاط من الثقات فہذا یقبل حدیث، کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کس ثقہ راوی نے اس سے اس کے حافظہ بگڑنے سے پہلے روایت کی تھی، اس کے بعد وہ اس کے پاس نہیں گیا، تو پھر اس کی وہ احادیث لے لی جائیں گی. یعنی وہ بڈھا، وہ دماغ خراب ہونے سے پہلے اور وہ لکھ لیتے فضائل اعمال دماغ خراب ہونے سے پہلے، تو پھر ہم لوگ اس کتاب کو، ہاں ہم کہہ سکتے تھے. اینڈ کنٹرول یور لینگویج، پوری محنت ضائع ہو جائے گی 4 منٹ. مثال، اب وہ مثال تیرے کہ عطا بن صاحب اذا کان راوی عنہ شعبہ بن الحجاج، کہ عطا بن صاحب
اب یہ اوپر مثال دی نا کہ مختلف راویوں میں سے اگر ان سے شعبہ بن حجاج روایت کریں، شعبہ بہت سخت ہے تدلیس اور اس معاملے میں، او سفیان ثوری ہے، سفیان ثوری او سفیان بن عیینہ، فہؤلاء یقبل حدیثهم عنہ لانہم رووا عنہ قبل الاختلاط، تو پھر اس صورت میں عطا بن سعید کی روایت لے لی جائے گی کیونکہ سب لوگوں نے ان سے اختلاط سے پہلے روایت کی ہے۔ سعید بن ابی عروبہ یہ لوگوں نے سارے نے، ہاں ان سب نے، سفیانان نے، دونوں سفیانوں نے، اور کیا کہتے ہیں شعبہ بن حجاج وغیرہ نے۔ سعید بن ابی عروبہ اذا روا عنہ خالد بن حارث، اگر سعید بن ابی عروبہ سے خالد بن حارث روایت کرے، او عبد الوہاب بن عطا الخفاف، ہؤلاء یقبل حدیثهم عنہ، تو پھر ان کی احادیث قبول ہو جاتی ہیں اس سے، قبول ہو جائیں گی، انہوں نے بھی پہلے یہ ہاں پہلے کے۔ فہذ المستند التی تناولها بالشر، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جتنی ہم نے ابھی تک احادیث پڑھی ہیں اور ان کی تشریح کی، المرسل والمعدل والمدرج والمعلول والمنکر والباطل والشاذ، هذه كلها مصطلحات تدل على احادیث ضعیفہ مردودہ، یہ سب ضعیف مردود احادیث کے اوپر دلالت کرتی ہیں، مطلب ضعیف احادیث کے اوپر دلالت کرتی ہیں، یعنی دلیل، یعنی کہ یہ پروف کرتی ہیں کہ یہ سب ضعیف احادیث کے اوپر استعمال ہوں گی۔ فَإِذَا سَمِعَ أَحَدٌ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ فَالْأَصْلُ فِي الْمَعْنَى الْمُرَادُ أَنَّهَا حَدِيثٌ ضَعِيفَةٌ لَا تَصِحُّ، اگر تم میں سے کوئی بھی یہ احادیث سنے، اگر کوئی بھی شخص ان مصطلحات میں سے کوئی ایک بھی مصطلح کسی حدیث کے ساتھ سن لے، یعنی شاذ، باطل، معدل، مدرج، مرسل، معلول، منکر، تو پھر وہ سمجھ جائے کہ اصلاً اس حدیث میں ضعف ہے اور یہ قبول نہیں ہوگی۔ جی اب بولیے، نہیں پوچھ لو، بس ہوگی ختم۔ میرے خیال سے اس کو نا الگ ٹاپک میں لے جاتے ہیں، یہاں پہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔